بس أمي ما بتجوع أبداً. يعني معقول ما بتجوع؟ إيه صدقيني ماما ما بتجوع. لما كنا ناكل أنا وستي تقول كلوا أنتو. هذا البيت كانوا ساكنين فيه من زمان السيد صفا وزوجته، بس الله ما طامن. ما كان عندك حل غير ترجعي، مو هيك؟ خفتي وعم تستني اليوم لأعطيكي فيه حريتي. برافو عليك. رح تعطيني واحد تاني؟ تعال لعندي المساء وبعطيك. خلي هالكتاب معك، بس مع الأسف ما فيني أقول نفس الشي عنك. أنت اللي دفعتي رشوة لحدا لحتى يقول إنه التقرير مزيف. ما بعرف، بس المهم إني رجعت على المكان اللي كنت فيه وأنا طفلة. إيه لهون. آسفة أختي فريحة، بس لازم سكر. بحكي معك بعدين. نحن حكينا بهذا الموضوع، رح يعدوا هون لفترة. أكيد داق خلقك هون. أمك على طول عم تشتغل، وأكيد رح نتسلى سوا، نتفرج على التلفزيون، وبس تخلص أمك شغل بتجي مكان. آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کے جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ فریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زہرا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزاد اپنے محبت کے اظہار کرتا ہے، لیکن زہرا اسے ان حالات سے قبول نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل کے آخری قسط میں فریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزاد اور زہرا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने बहन को बहादुरी के साथ खड़ा देखकर दोबारा तालीम हासिल करने का फैसला करता है। और इमरान चौधरी ज़ारा को धमकियाँ देता है और इनके घर पर हमला करवाता है। फरीहा बेगम शदीद बीमार हो जाती है और ज़ारा की मुश्किलात पड़ जाती है। शहजाद अपनी मोहब्बत के इजहार करता है, लेकिन ज़ारा उसे इन हालात से में कबूल नहीं करती। इस ड्रामा सीरियल के आखिरी केस में फरीहा बेगम की सेहत बेहतर हो जाती है। आसिफ अली आला तालीम के लिए शहर जाने के लिए तैयारी करता है। शहजाद और ज़ारा की मोहब्बत को अंजाम मिलता है और शादी के बाद दोनों गाँव के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू करते हैं। उस कहानी के एंड में आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफजदा है। ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने बहन को बहादुरी के साथ खड़ा देखकर दोबारा तालीम हासिल करने का फैसला करता है। और इमरान चौधरी ज़ारा को धमकियाँ देता है और इनके घर पर हमला करवाता है। फरीहा बेगम शदीद बीमार हो जाती है और ज़ारा की मुश्किलात पड़ जाती है। शहजाद अपनी मोहब्बत के इजहार करता है, लेकिन ज़ारा उसे इन हालात से में कबूल नहीं करती। इस ड्रामा सीरियल के आखिरी केस में फरीहा बेगम की सेहत बेहतर हो जाती है। आसिफ अली आला तालीम के लिए शहर जाने के लिए तैयारी करता है। शहजाद और ज़ारा की मोहब्बत को अंजाम मिलता है और शादी के बाद दोनों गाँव के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू करते हैं। उस कहानी के एंड में आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का
آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ پریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زہرا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزاد اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے، لیکن زہرا اسے ان حالات سے میں قبول نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل کے آخری قسط میں پریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزاد اور زہرا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ پریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زہرا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزاد اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے، لیکن زہرا اسے ان حالات سے میں قبول نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل کے آخری قسط میں پریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزاد اور زہرا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ پریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زہرا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزاد اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے، لیکن زہرا اسے ان حالات میں قبول نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل کے آخری قسط میں پریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزاد اور زہرا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ پریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ پریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زہرا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزاد اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے، لیکن زہرا اسے ان حالات میں قبول نہیں کرتی۔
ह्यूज ड्रामा सीरियल के आखिरी केस में फरीहा बेगम की सेहत बेहतर हो जाती है। आसिफ अली आला तालीम के लिए शहर जाने के लिए तैयारी करता है। शहजाद और ज़ारा की मोहब्बत को अंजाम मिलता है और शादी के बाद दोनों गाँव के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू करते हैं। और इस कहानी के एंड में आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से ख़ुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफज़दा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने बहन को बहादुरी के साथ खड़ा देखकर दोबारा तालीम हासिल करने का फैसला करता है। फिर इमरान चौधरी ज़ारा को धमकियाँ देता है और इनके घर पर हमला करवाता है। फरीहा बेगम शदीद बीमार हो जाती है और ज़ारा की मुश्किलात पड़ जाती है। शहजाद अपनी मोहब्बत के इजहार करता है, लेकिन ज़ारा उसे इन हालात से में कबूल नहीं करती। ह्यूज ड्रामा सीरियल के आखिरी केस में फरीहा बेगम की सेहत बेहतर हो जाती है। आसिफ अली आला तालीम के लिए शहर जाने के लिए तैयारी करता है। शहजाद और ज़ारा की मोहब्बत को अंजाम मिलता है और शादी के बाद दोनों गाँव के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू करते हैं। और इस कहानी के एंड में आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का आप ये देखेंगे कि अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलात का सामना करना भी ज़िंदगी में रोशनी का सफ़र मुकम्मल किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन हमको कुछ न कुछ कोशिश करना चाहिए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से गांव में होता है जहां ज़ारा अपने भाई आसिफ और वालदा फरीहा बेगम के साथ रहती है। ज़ारा के वालिद का चंद साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया था, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार इमरान चौधरी का जुल्म का निशाना बने थे। ज़ारा स्कूल में टीचर है और अपनी मेहनत से घर के अखराजात पूरा कर रही है। दूसरी तरफ आसिफ तालीम छोड़कर काम करने की ज़िद कर रहा है ताकि ज़ारा की मदद कर सके। वीवर्स, ज़ारा का बचपन का दोस्त शहजाद जो शहर में रहता था वो वापस गाँव आता है। दोनों में मुलाकात होती है और शहजाद को ज़ारा की जद्दोजहद देखकर इससे मोहब्बत का एहसास होता है। वो ज़ारा का सहारा बनना चाहता है, लेकिन ज़ारा अपनी मुश्किलात से ख़ुद लड़ने की ख्वाहिशमंद होती है। व्यूअर्स, इमरान चौधरी जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, ज़ारा का ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। ज़ारा अदालत जाने का फैसला करती है, लेकिन गाँव में हर कोई इमरान के ख़िलाफ़ जाने से खौफज़दा है। फिर ज़ारा और शहजाद मिलकर इमरान चौधरी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करते हैं। गांव में लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की हिमायत करने लगते हैं। आसिफ अपने बहन को बहादुरी के साथ खड़ा देखकर दोबारा तालीम हासिल करने का फैसला करता है।
اور عمران چودھری زارا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ فریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زارا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزادہ اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے لیکن زارا اسے ان حالات سے میں قبول نہیں کرتی۔ اس ڈرامہ سیریل کے آخری قسم میں فریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف علی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزادہ اور زارا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اور اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زارا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زارا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زارا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زارا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زارا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زارا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زارا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زارا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زارا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زارا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زارا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زارا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زارا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زارا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زارا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ فریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زارا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزادہ اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے لیکن زارا اسے ان حالات سے میں قبول نہیں کرتی۔ اس ڈرامہ سیریل کے آخری قسم میں فریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف علی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزادہ اور زارا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اور اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زارا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زارا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زارا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زارا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زارا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زارا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زارا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زارا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔
وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ ویورز، زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہیں۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ زہرا کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ آصف اپنے بہن کو بہادری کے ساتھ کھڑا دیکھ کر دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران چودھری زہرا کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان کے گھر پر حملہ کرواتا ہے۔ فریحہ بیگم شدید بیمار ہو جاتی ہے اور زہرا کی مشکلات پڑ جاتی ہے۔ شہزاد اپنی محبت کے اظہار کرتا ہے لیکن زہرا اسے ان حالات میں قبول نہیں کرتی۔ اس ڈرامہ سیریل کے آخری قسم میں فریحہ بیگم کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آصف علی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شہزاد اور زہرا کی محبت کو انجام ملتا ہے اور شادی کے بعد دونوں گاؤں کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اینڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر نیت سچی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا بھی زندگی میں روشنی کا سفر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے لیکن ہم کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے جہاں زہرا اپنے بھائی آصف اور والدہ فریحہ بیگم کے ساتھ رہتی ہے۔ زہرا کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ جاگیردار عمران چودھری کا ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ زہرا اسکول میں ٹیچر ہے اور اپنی محنت سے گھر کے اخراجات پورا کر رہی ہے۔ دوسری طرف آصف تعلیم چھوڑ کر کام کرنے کی ضد کر رہا ہے تاکہ زہرا کی مدد کر سکے۔ ویورز، زہرا کا بچپن کا دوست شہزاد جو شہر میں رہتا تھا وہ واپس گاؤں آتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے اور شہزاد کو زہرا کی جدوجہد دیکھ کر اس سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زہرا کا سہارا بننا چاہتا ہے لیکن زہرا اپنی مشکلات سے خود لڑنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ویورز، عمران چودھری جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، زہرا کا زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زہرا عدالت جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن گاؤں میں ہر کوئی عمران کے خلاف جانے سے خوف زدہ ہے۔ زہرا اور شہزاد مل کر عمران چودھری کے خلاف